جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے اور ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اپنی عبادت کا اور توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل کے رکوع میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کو تفصیلی طور پر بیان کیا تھا اور مثالوں کے ذریعے سے منافقین کے دو طبقات کی وضاحت فرمائی تھی اور منافقین کی باتوں کے جوابات دیے تھے۔ اس سے قبل کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں صاحب ایمان لوگوں کے تفصیلی احوال کا ذکر فرمایا تھا اور 2 آیات میں جو پکے کافر تھے جن کے ایمان کی طرف بڑھنے کے کوئی امکانات نہیں تھے ان کے احوال کا ذکر کیا تھا۔ تو اب تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو تم۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہاں عبادت سے مراد ہے ایسی عبادت جو اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ کی جائے، ورنہ تو اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق تو بہت سارے طبقات اور مذہب کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ مشرکین کے ہاں بھی اپنا عبادت کا طریقہ تھا، یہود و نصارہ بھی اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں جس عبادت کا حکم ہے اس سے مراد وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ عبادت کی جائے، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے ہیں اور عبادت کا حکم دیتے ہیں ویسے عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے قبل تھے، لعلکم تتقون، یہ عبادت کے حکم کو بجا لانے کا نتیجہ ہے۔ جب تم عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تقوی پیدا فرما دیں گے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یعنی تمہارے متقی بننے کے لیے ایک تو توحید کے عقیدے پر قائم رہنا ضروری ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرنا ضروری ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، تب تم متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دینے کے ساتھ اپنی ذات میں بھی غور و فکر کی دعوت دی ہے انسان کو۔ الذی خلقکم، اپنے متعلق سوچ کہ تو کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا، تو جو پیدا کرنے والا ہے وہی مستحق عبادت بھی ہے۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تو اگر پہلے جو تمہارے آباء و اجداد ہیں وہ نہ پیدا کیے جاتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے۔ تو تمہیں پیدا کرنا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنا، تمہاری ذات میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اپنی ذات میں غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی اور اس کی توحید سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اپنی انفسی نعمتوں میں غور و فکر کی دعوت۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہاں سے آفاقی نعمتوں میں غور و فکر کی دعوت۔ زمین و آسمان کے اس نظام میں تدبر اور غور و فکر کرو، یہ بھی تمہیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تم اس کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، ساری کی ساری زمین، پہاڑ بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر چلنا دشوار ہو، پتھر بھی نہیں ہے کہ جسے نرم کر کے اس میں بیج ڈال کر انسان سبزی اور سبزہ نہ اگا سکے، بلکہ مناسب نرم بھی ہے، سخت بھی ہے، معتدل بھی ہے، نشیب و فراز بھی ہیں
اور برابر بھی ہے، جہاں جس طرح سے اللہ نے مناسب سمجھا اس طرح سے اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو اس کی چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ عربی محاورات میں آسمان کا لفظ بعض اوقات بادل اور بارش کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آسمان یعنی بادلوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا، اوپر کی جانب سے پانی نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل نکالے اس پانی کے ذریعے، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے تو تم انہی چیزوں کو اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو، حالانکہ تمہیں علم ہے، جانتے بوجھتے، اور شعوری زندگی میں تم خدا کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو بنیادی تصور ہے اللہ کی توحید کے ساتھ عبادت کا حکم، اور اپنی انفسی اور آفاقی نعمتوں میں تدبر اور غور و فکر، اور یہ تدبر دلیل بنے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم اخلاص کے ساتھ اپنے دل کو باقی چیزوں سے خالی کر کے ان باتوں میں غور و فکر کرو گے تو یہ توحید کی طرف تمہیں لے کر جائے گا۔ نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو تمہارے لیے پیدا ہوئی ہیں، تو تم مقصود ہو ان چیزوں کے، لہذا تم ان چیزوں کو تو اپنا مقصد نہ بناؤ، تم ان چیزوں کے مقصد ہو، تم اپنی عزت کو پہچانو، اور انہی چیزوں سے تراش خراش کر معبود بنا کر اپنے سامنے رکھ کے ان کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہو۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کا حکم اور اس کی عبادت کی ترغیب دی گئی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ان آیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن مجید کی تصدیق کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اگر تم شک میں ہو اس کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کے متعلق اگر تمہارے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات ہیں، شروع صورت میں فرمایا تھا لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب کی ذات میں تو کوئی شک نہیں ہے، اگر شک ہے تو وہ تمہیں ہو رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، تو سمجھو کہ تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات جو پیدا ہو رہے ہیں وہ تمہاری وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ مما نزلنا علی عبدنا، اپنے بندے پر جو ہم نے کتاب نازل کی ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اس جیسی ایک سورت تم بنا کے لے آؤ، صرف ایک سورت، اور سورت کے متعلق بھی کوئی بڑی سورت کا چیلنج نہیں ہے، کوئی سی سورت، چھوٹی سے چھوٹی سورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے مددگار ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملا لو، تم بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، بڑے شاعر ہو، عربی ادب میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے، تمہاری کوئی مثال نہیں ہے۔ اہل عرب بڑا فخر کرتے تھے اس زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی، اپنے اسی فخر کی بنیاد پر، اور فخر واقعی بنتا بھی تھا ان کا کہ گفتگو بھی شعر و شاعری میں کیا کرتے تھے، اور فصاحت و بلاغت ان پر ختم تھی، بڑے واقعات ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کے۔ تو فرمایا تم ان اپنے گواہوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اپنے مددگاروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو جاؤ، تمہیں کھلا چیلنج ہے۔ اور پھر چیلنج در چیلنج فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور جاؤ تمہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے ہو ایسے، اسے چیلنج در چیلنج کہنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہہ دیا کہ تم کر نہیں سکتے، ایک تو یہ کہہ دیا کہ تم کر کے لے آؤ، ساتھ ہی یہ کہہ دیا جاؤ، کہہ دیا ہے تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے۔ اب اگر ان کے اندر واقعی قرآن کریم کے مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی
اور اس چیلنج کو قبول کر لیتے وہ اور اس جیسا کلام بنا کے لے آتے تو کوئی تو مثال ملتی، لیکن بڑے فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود بھی قرآن کے مقابلے میں وہ کوئی ایسا کلام نہ بنا کے لے کے آئے جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے کہ یہ قرآن جیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج اور چیلنج در چیلنج کے ذریعے سے ان کو عاجز اور لاجواب کرنے کے ساتھ یہ فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس، تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ پتھر جن کو یہ معبود بنا کے اپنے سامنے رکھا کرتے تھے اور جن کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کو ان پتھروں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، انہیں بھی جلایا جائے گا، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے معبود تھے، آج وہ بھی تمہارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ آگ۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق فرمائی ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بھی بہتی ہیں، یعنی باغات بہار کے ساتھ ہیں، باغ و بہار ہے۔ حقیقت کا ادراک تو وہیں چل کے ہوگا کہ وہ کس طرح کے باغات ہیں اور کیسی بہار لیے ہوئے ہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح کے معیار پر پورا اترنے والے لوگوں کے لیے ان باغوں اور ان بہاروں کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، چند ایک نمونے دنیا میں بیان کرنے اور ان کو سمجھنے کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی گئیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے قبل بھی ہمیں دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، یعنی جنتیوں کو جب بھی کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، جیسے انار کھانے کے لیے دیا گیا، سیب کھانے کے لیے دیا گیا، تو اہل جنت سوچیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں بھی ہم کھایا کرتے تھے، انار سیب، لیکن جب جنت میں کھائیں گے تو اپنے ذائقے کے اعتبار سے اور لذت کے اعتبار سے وہ دنیا کے پھلوں سے بالکل مختلف ہوگا۔ اور اس کی یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ جنت میں بھی جب ان کو ایک مرتبہ ایک پھل دینے کے بعد دوسری مرتبہ وہی پھل دیا جائے گا تو وہ پہلے پھل سے ذائقہ کے اعتبار سے اور لذت کے اعتبار سے، یعنی صفات کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور انہیں وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، ہر اعتبار سے پاک، ظاہری اعتبار سے بھی پاک اور معنوی اعتبار سے بھی پاک۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حوا کو اس روئے زمین پہ اتارا تو کچھ اس نوعیت کے احوال خواتین کے پیدا ہوئے، جس میں وہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ ایام کے لیے اس حالت میں رہتی ہیں کہ اس حالت میں وہ نماز کا اہتمام نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن جب دوبارہ جنت میں چلی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں پاک بنا دیں گے، اور وہاں جتنی بھی بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، وہ سب پاک ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لفظ پر غور کریں، اس کے معنی کو سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں جب کسی کو کوئی نعمت ملے، کسی کو کوٹھی اور کسی کو بنگلہ اور کسی کو کوئی اور چیز کھانے پینے کی ملے، رہنے کی ملے، لیکن دینے والا یہ کہے کہ 1 مہینہ کے لیے آپ رہائش کر لیں، تو دوسرا شخص کہے گا کہ آپ اسے واپس ہی لے لیں، 1 مہینہ کے لیے لینا کیا لینا ہے اور کیا راحت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، دنیا کی نعمتیں اسی طرح کی ہیں، اگر مہینہ 2 مہینے نہیں تو زندگی بھر کے لیے، اور کوئی پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، وہ مہینہ 2 مہینے ہے یا 10 مہینے ہے یا 10 سال ہے، کتنی ہے، بالآخر یہ نعمتیں انسان سے بچھڑ جائیں گی یا انسان ان سے بچھڑ جائے گا۔
تو انسان کے پاس سدا نہیں رہیں گی، مگر جنت میں اللہ جنت کے باغ و بہار اور اس کی نعمتیں جب کسی کو دیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ملیں گی۔ تو اصل یہی ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہمیشہ رہنے کی نعمتوں میں انسان کو جستجو اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو عطا کر دے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ان آیات مبارکہ میں کفار اور مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن مجید اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، لیکن اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو انہیں کہا گیا کہ خوف کرو اور اس کے بارے میں جو تم اعتراضات کرتے ہو ان سے باز آ جاؤ۔ اب اس چیلنج کا تو جواب نہیں دے سکے وہ لوگ، مگر اعتراضات طرح طرح کے نکالنے کے لیے وہ مختلف آیات میں ان میں سے سوال نکال کر لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے بعض مسائل کو بہت ہی خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے، توحید کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، اسی طرح موت و حیات کے متعلق، دوبارہ زندہ کیے جانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی۔ ان مثالوں میں بعض اوقات مکھی کی مثال بھی دی گئی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بعض اوقات مکڑی کی مثال بھی دی گئی۔ تو یہ لوگ کہتے، جو کفار اور معاندین تھے، مشرکین تھے، وہ کہتے کہ قرآن مجید میں جو اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں ذکر کی گئی ہیں، اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو حقیر چیزوں کا اس میں تذکرہ نہ ہوتا، ان کی مثالیں نہ دی جاتی۔ تو ان کی مثالوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا ذات ہے، وہ ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سی مثال بیان کریں، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے بڑھ کر حقیر ہونے میں کسی اور چیز کی مثال ہو۔ جو صاحب ایمان ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ مثال الحق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے برحق مثال ہے، پرفیکٹ مثال ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے، کیا چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال سے بہت سوں کو وہ گمراہ رکھتے ہیں اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا اور نافرمانی کے عادی بن جاتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو خلاصہ جواب یہ ہوا کہ مثال دینے والے کے مطابق ہونا ضروری نہیں، بلکہ مثال کو اس کے مطابق ہونا چاہیے جس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مثال ہے وہ مثال دینے والے کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ بات ہی سرے سے غلط ہے۔ بڑے بڑے حکماء، دانا اور عقلاء اپنی باتوں میں بعض حقیر چیزوں کی مثالیں کسی مثال جس کی مثال دے رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وہ دانا اور حکیم اور عقل مند آدمی ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ تو مثال اس کے مطابق ہونی چاہیے جس کو سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو دینے والا ہے وہ مثال کے مطابق ہو جائے، لہذا ان کی بات ہی غلط ہے۔ اب اتنی واضح بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال کے ذریعے سے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ایک واضح بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تمہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ بہت سارے گمراہ ہو جائیں اس مثال سے اور بہت ساروں کو ہدایت نصیب ہو جائے، لیکن اللہ خود نہیں گمراہ کرتے،
وہی گمراہ ہوتا ہے جو فسق و فجور میں مبتلا اور نافرمانی کا عادی ہوتا ہے، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالی نے اس عالم میں لیا تھا جو ارواح کا عالم تھا، جس میں تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالی نے یکجا کر کے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور وہ لوگوں کو آ کر بتاتے رہے کہ اللہ تم سے عہد لے چکے ہیں اور تم اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کا عہد کر چکے ہو، لہٰذا اس کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک وہ معاہدہ ہے جسے خاموش عہد کہنا چاہیے۔ جیسے کسی ملک کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس ملک کے قوانین اس پر بھی لاگو ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے ان قوانین کو، حالانکہ لفظوں میں تو وہ نہیں بولتا کہ میں ان قوانین کو قبول کرتا ہوں اور ملک کے تمام قوانین کی پاسداری کا عہد کرتا ہوں، لیکن وہ ایک خاموش عہد کے ذریعے سے ان تمام باتوں کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میں تمام قواعد اور ضوابط کا پابند ہوں۔ اسی طرح جب بھی انسان دنیا میں آتا ہے اور آنکھ کھولتا ہے تو وہ خدا کی قدرت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی معرفت، پہچان اور اس کی توحید اور ربوبیت کے اقرار اور اس کی فرما برداری کے ایک خاموش عہد میں شامل ہو جاتا ہے خود بخود۔ اب اس کے مطابق اگر زندگی گزارے گا تو وہ عہد کو نبھا رہا ہے، اگر اس کے خلاف زندگی گزارے گا تو وہ عہد شکنی کر رہا ہے۔ تو فرمایا فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلْ، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، اپنے عزیزوں سے صلہ رحمی، اپنے اقربا سے صلہ رحمی، اپنے خاندان کے لوگوں سے صلہ رحمی، وہ قطع رحمی کے ساتھ صلہ رحمی کو تبدیل کر دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جوڑنے کا حکم تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہے، کہ جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تو اسے وہ قطع کرتے ہیں۔ یعنی خاندانی سسٹم میں جو صلہ رحمی کے حوالے سے معاشرتی آداب ہیں ان کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو سمجھانے کے لیے انسان کو اپنی ذات میں غور و فکر کی دعوت دی۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے۔ تو یہ تو تم مانتے ہو نا کہ تم زندہ ہو ابھی۔ انسان اپنی زندگی کو تو تسلیم کرتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کسی کی عمر 50 سال ہے تو وہ 51 سال پہلے کہاں تھا، کیا تھا، کوئی قابل ذکر چیز تھا؟ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ 60 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے، وہ 61 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ دو باتیں تمہیں تسلیم ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں اور دنیا میں آنے سے قبل ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ تو جب اس کو تسلیم کر رہے ہو تو یہ بھی مان لو ثم یمیتکم، وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، دوبارہ تمہیں زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، سبھی اس کی طرف جا رہے ہو۔ تو تمہاری زندگی کا یہ سفر، یہ خدا کی طرف سفر ہے، ایک ایسا سفر ہے جو چاہتے نہ چاہتے تمہیں کرنا ہی کرنا ہے اور طے ہو کر رہے گا۔ تو تم چاہے مانو اپنی دوبارہ زندگی کو یا نہ مانو، مگر اس سفر کی طرف تم رواں دواں ہو۔ لہٰذا اسی سے تم سمجھ لو کہ تم کتنے با اختیار ہو اور کتنے بے بس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس نے جو عقائد آخرت کے متعلق اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتائے ہیں ان کے انکار کی طرف مت جاؤ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا،
اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ بھی ہے زمین میں سارا کا سارا. یہ وہی بات ہے جس کی طرف پہلے بھی اشارتاً ذکر ہوا کہ کل کائنات اللہ تعالی نے انسان کے لیے پیدا فرمائی. زمین، آسمان، شجر، حجر، درخت، صحرا، دریا، اس میں رہنے والی مخلوقات، فضاؤں کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ. ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی جانب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا. فسواہن سبع سماوات، انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں برابر اور ٹھیک کر دیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو جب یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے تو تم اس کو مقصود مت بناؤ، تم خود مقصود کائنات ہو. جو مقصود کائنات ہے وہ اپنے مقصد بلند کو پہچانے کہ وہ کس لیے پیدا ہوا ہے. اس کی پیدائش اور اس کی عظمت، اس کی پیدائش کے مقصد اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں قصہ تخلیق آدم اور شیطان کے بہکاوے اور تکبر کرنے اور سجدے سے انکار کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے جو زندگی کے مختلف مراحل میں تمہارے تعاقب میں ہے کہ تمہیں اس رستے سے برگشتہ کر دے جو جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. اس نائب سے مراد وہ خلیفہ اور نائب ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے، اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرے. اپنے اوپر تو ہر انسان کا بس ہوتا ہے، جس حد تک اس کا بس ہے اس حد تک وہ ذمہ دار ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی میں آئے، اس کے تمام احکام کو قبول کرے، اپنے نظریات اور اعتقادات کو اس کے مطابق رکھے اور اپنی عملی زندگی میں ان احکامات کی تابعداری کی مکمل کوشش کرے. اور جیسے جیسے یہ با اختیار ہو، اس کے پاس اقتدار آئے، اس کے پاس حکومت آئے، اس کے پاس سلطنت آئے، تو یہ پابند ہے اس خلیفہ ہونے کے ناطے کہ وہ دوسروں پر بھی اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کرے. تو یہ معنی و مفہوم ہے انسان کی خلافت کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وہ عرض کرنے لگے کیا تو بنا رہا ہے اس میں وہ جو فساد کرے گا اس زمین میں اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تو تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور تیری پاکیزگی اور تقدیس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. فرشتوں نے یہ کوئی اعتراض کے طور پر نہیں کہا، بلکہ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، استعجاب کا اظہار کیا، اور اپنے آپ کو ایک لائق اور ایک فرما بردار ایک شاگرد یا ایک انتہائی زیادہ فرما برداری کے جذبات کا حامل ہونے کے ناطے اپنی پیشکش کی کہ ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی ایسا کام ہو ہمارے ذمے جو کام آپ انسانوں سے لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اس امر پر کہ ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جو یہاں فساد کرے اور جو زمین میں خون ریزیاں کرے. ان کے سامنے ہو سکتا ہے کچھ احوال پہلے کے ہوں جس میں کہا جاتا ہے کہ پہلے جنات رہتے تھے روئے زمین پر اور وہ آپس میں فساد کرتے تھے اور پھر ان کو ختم کیا گیا. تو سوچنے لگے کہ یہاں پر ایسی ہی مخلوق آئے گی جو اس طرح کے کام کیا کریں گے تو خون ریزیاں ہوں گی جس کے نتیجے میں اور زمین میں فساد پھیلے گا. اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح سے بھی ان کو اس بات کا اندازہ ہوا ہو کہ خلافت کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا ہو، استنباط کیا ہو کہ اللہ کے حکموں کو اپنی ذات اور دوسروں کے اوپر پورا کرنے کی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں پر کچھ اختلافات ہوں گے، جہاں پر کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، تو یہ احکام کو نافذ کرنے کے حوالے سے ذمہ داریاں نبھائے گا، خلیفہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا. بہرحال ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ زمین میں کچھ اس نوعیت کے کام اور حرکتیں بھی کر سکتا ہے جس کے سبب فساد پھیلے گا. تو انہوں نے ایک قابل شاگرد کی طرح اپنی ذات کو پیش کیا کہ ہمارے ذمے اگر کام لگا دیا جائے تو ہم
بحسن خوبی اس کام کو انجام دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے علم ہے تمہیں علم نہیں ہے۔ زیادہ طویل حکمتوں کو ذکر نہیں کیا بلکہ مختصر جواب دے دیا کہ مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے۔ بظاہر حکمتوں میں سے بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک آدھ حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو تم عبادت کر رہے ہو وہ مختلف ہے جو وہ عبادت کرے گا، اس عبادت کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ ایک آدمی غلط جگہ نگاہ ڈال سکتا ہے لیکن وہ اپنے اختیار سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت کے وعدے ہیں، اور ایک غلط جگہ نگاہ ہی نہیں ڈال سکتا، نابینا ہے، تو اس کو اس کے اوپر کس طرح سے اس کی عبادت اس جیسی ہو سکتی ہے کہ جو کر سکتا ہے غلط کام لیکن وہ اپنے اختیار سے بچے اس سے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے کانوں سے غلط چیز کو سن سکتا ہے مگر وہ اللہ کی فرما برداری اور تابعداری میں اپنے کان غلط جگہ استعمال کرنے سے باز رہتا ہے اور انہیں درست جگہ استعمال کرتا ہے، وہ مستحق ثواب ہے۔ اور ایک آدمی اگر کانوں سے سماعت کی قوت سے محروم ہے تو وہ آدمی کہے کہ میں نے آج تک کسی غلط چیز کو سنا نہیں ہے، تو اس کے اس نہ سننے اور با اختیار شخص کے نہ سننے میں بڑا فرق ہے۔ تو فرشتوں کے اندر وہ جذبات، وہ داعیے، وہ تقاضے، وہ گناہ کی طرف جانے کے احساسات جو انسان کے اندر موجود ہو سکتے ہیں وہ باتیں نہیں ہیں، لہٰذا فرشتے اگر تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو ان کی تسبیح اور ان کی تقدیس و تحمید اس درجے کی نہیں ہو سکتی جو انسان کی تسبیح و تقدیس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے علم ہے تمہیں علم نہیں ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی بلکہ انسانیت کی علمی فضیلت کا مشاہدہ کروانے کے لیے، علم کے درجات کو بتلانے کے لیے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر فرشتوں پر پیش کیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء، ان کے خواص اور کیفیات اور احساسات یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ مثال کے طور پر جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو پانی، انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی پینے سے اس کی پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے اس کی بھوک ختم ہوتی ہے، تو یہ کیفیات ہیں۔ بھوک لگنا، کھانے سے بھوک کا ختم ہونا، پیاس لگنا، پانی سے پیاس کا بجھنا، یہ اسی کو ہی محسوس ہو سکتا ہے جسے بھوک لگے اور پھر کھانے سے بجھے، جسے پیاس لگے اور پینے کے ساتھ پیاس ختم ہو جائے۔ تو مختلف چیزوں کی مختلف صفات، کیفیات، جذبات، احساسات اور ضرورت کی چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ پھر فرشتوں کو کہا تم بتاؤ ان چیزوں کے متعلق، تو فرشتے اس امتحان میں لاجواب ہو گئے، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو پاک ہے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں تو انہیں اس کیفیت کا ادراک و احساس کیوں کر ہوگا، اور بھوک ختم کرنے کے حوالے سے کھانا کھانا اور پانی پینا اور اس ناجائز طریقے سے اپنی بھوک نہ مٹانا، جائز طریقے سے مٹانا، ناجائز طریقے سے پیاس ختم نہ کرنا، جائز طریقے سے پیاس ختم کرنا، اپنی خواہش اور اس کی تسکین کے جائز اسباب مہیا کرنا، ناجائز کی طرف نہ جانا، ان ساری چیزوں کا احساس انہیں نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ جذبات و کیفیات نہ ہو۔ یہاں پر بعض دفعہ ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے تو فرشتوں کو تو سکھائے نہیں، تو پھر ان سے پوچھنے اور سوال کرنے اور ان کے عاجزی کو دکھلانے کا کیا تاثر یہاں پیش کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے کلاس کے اندر مختلف لوگ بیٹھے ہوں بڑے ذہین، یا یوں سمجھیں کہ جیسے مختلف فنون کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہوں، جیسے کوئی انجینئر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہیں اور فلاسفہ بیٹھے ہیں
اور منطقی بیٹھے ہیں، فقہا بیٹھے ہیں، تو فقہ کے ایک دقیق اور باریک مسئلے کے اوپر گفتگو چل رہی ہو تو باقی حضرات سے وہ مسئلہ ریلیٹڈ نہیں ہوگا تو ان کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہوگی، توجہ بھی نہیں ہوگی اور وہ سیکھ بھی نہیں پائے گا۔ تو جب فضیلت علمی اور فقہا کے درجے کو ظاہر کرنے کے حوالے سے کوئی یہ کہے گا اچھا جی آپ یہ مسئلہ بتائیں، تو ظاہر ہے جو اس مسئلے اور اس مسئلے کی حقیقت اور اس کا ادراک اور اس کی کیفیت کا احساس اور اس کی نزاکت کا اندازہ رکھتا ہوگا وہ اس کو پک کرے گا اور سمجھے گا اور اس کو بیان کرے گا، تو اس سے دوسروں کے سامنے اس کی فوقیت علمی کا احساس ہوگا، اظہار ہوگا۔ تو اسی طرح فرشتے بھی موجود تھے اس مجلس میں جہاں آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، لیکن ان کی طبیعتوں سے وہ مناسبت نہیں رکھتی تھی باتیں، اس وجہ سے ان کو یاد کرنے کی طرف توجہ بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اس چیز کا ادراک کر پائے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا۔ اس وجہ سے وہ اس کے جواب دینے سے بھی لاجواب ہو گئے، تو آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی کا اظہار ہوا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتے کہنے لگے تو پاک ہے اے ہمارے رب، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت کا مالک ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کا اظہار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں ہی جانتا ہوں غیب آسمان اور زمین کا، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، علمی فضیلت کا اظہار کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی تعظیم کا مظاہرہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں میں وہ بھی شامل تھے جو فرشتوں میں رہتے تھے، چنانچہ ابلیس جو فرشتوں میں اس وقت رہتا تھا اسے بھی یہ حکم تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ وہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا سجدہ جائز ہی نہیں ہے، کسی بھی شریعت اور کسی بھی زمانے میں جائز نہیں رہا ہے۔ البتہ تعظیم کا سجدہ، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا گیا، تعظیم کا سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز رہا جہاں اللہ کے حکم سے تعظیم کے مظاہرے کے لیے سجدہ کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت میں اللہ نے اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا، اب باب بند کر دیا ہے کہ کسی اور کے لیے عبادت نہ تعظیماً کی جا سکتی ہے، عبادت کا عمل نہ تعظیماً کیا جا سکتا ہے نہ تعبداً کیا جا سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ استکبر، تکبر بھی کیا۔ ایک ہے آدمی کام نہ کر سکے تو ساتھ ساتھ اپنے دل کو ملامت کرتا رہے اور کوشش کرے توبہ استغفار کرے، تو یہ قابل معافی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انکار کے ساتھ ساتھ تکبر بھی کرے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور کہے کہ یہ جو حکم ہے یہ میرے لائق نہیں ہے، میں تو اس سے برتر ہوں، میں کیوں کر یہ کام کروں۔ شیطان نے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ تو اس طرح سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کا انکار کرنا تکبر کے ساتھ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، یہ انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے اور کفار کی فہرست میں شمار کر دیتا ہے، اس کا شامل ہو جاتا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم سے کہا آپ بھی رہیے اور آپ کی بیوی بھی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں سے کھائیں پیئیں اطمینان کے ساتھ جہاں سے آپ چاہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس درخت سے کون سا درخت مراد ہے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، کسی نے کہا گندم کا درخت، کسی نے کہا انگور کی بیل، بہرحال
اس کی تفصیل قرآن میں بھی نہیں ہے اور کسی صحیح روایت میں بھی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے کسی بھی درخت کا پھل کھانے سے روک دیا. کوئی ایک درخت تھا، اس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور کہا کہ اس کے قریب نہ جانا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو بہلایا، ورغلایا، کوشش کی، بار بار ان کے ساتھ اس نے مکالمے کیے. اور قرآن کریم کے دیگر مقامات پر آتا ہے قاسمہما، قسمیں اٹھائیں ان کے پاس آ کر اور کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، اگر تم کھا لو گے هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے. پہلے تمہیں اس لیے منع کیا گیا تھا کہ تمہاری تخلیق کا آغاز تھا، ابتدا تھی، اس وقت بعض اوقات بعض دفعہ انسان متحمل نہیں ہوتا کچھ چیزوں کو کھانے کی، اس وجہ سے تمہیں روکا گیا ہوگا. اب تو وہ حالات نہیں رہے، اب تو تحمل ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کھا لو اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو. تو اس طرح مختلف ہیلے بہانے سے اس نے ان کو ورغلایا اور انہوں نے کھا لیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جن نعمتوں میں وہ تھے اس نے ان کو وہاں سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ لوگ یہاں سے اب اتر جاؤ اور دنیا میں اب تم رہو گے، اور بعضکم لبعض عدو، تمہارے درمیان یعنی آدم علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان میں دشمنیاں ہوگی. یعنی اس کا نتیجہ ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر باہم عداوتیں رہیں گی تمہارے درمیان، اور آج دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنی عداوتیں ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ہی ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور وہاں ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد اگر اچھے اعمال کیے تو دوبارہ اپنی اس متاع اور وراثت کو حاصل کر سکو گے، ورنہ تمہارا ٹھکانہ یہ نہیں ہوگا. دوسری طرف تمہارا ٹھکانہ جو عذاب کا مقام ہے، جہنم. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام روئے زمین پر اتر گئے اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور الفاظ نہیں مل رہے کہ اللہ سے کس طرح سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو کلمات سکھا دیے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بے انصافی کر لی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ہمیں معاف نہ کیا، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آیتیں بڑی بابرکت ہیں. کسی سے غلطی سرزد ہو جائے، خطا ہو جائے، تو ان آیتوں سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معافیوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور پھر اس میں وہ برکتیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو یہ الفاظ تلقین کرنے کی برکتیں ہیں. تو اپنے الفاظ میں بھی انسان توبہ کر سکتا ہے، مگر اس دعا میں خاص برکتیں ہیں. تو آدم علیہ السلام نے وہ کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، اس جملے پر غور کیجیے، تاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی آدم علیہ السلام کی. وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے، یعنی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو وہ گناہ معاف نہیں ہوا، اور آگے ان کی نسل میں وہ گناہ چلا، جو اولاد آدم میں سے پیدا ہوتا رہا تو وہ گناہ اس کو ملتا رہا، اور پھر بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو سولی چڑھا کے پھر وہ گناہ کا کفارہ دیا گیا اور گناہ معاف ہوا. مگر یہ عقیدہ سراسر باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی آدم علیہ السلام کی اور گناہ معاف فرما دیا. تو نسل میں گناہ چلنا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر لٹکائے جانے کی صورت میں اس گناہ کے کفارے کا نظریہ، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ گھڑا ہوا عیسائیوں کا خود ساختہ عقیدہ ہے. نیز قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر ایک گناہ کرے تو اسی کی ذات سے وابستہ ہے اس گناہ کی معافی، یا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اگر کوئی عتاب ہوتا ہے تو وہ اسی سے وابستہ ہے، کسی اور کی ذات سے اس کا تعلق نہیں. تو یہ انصاف کے خلاف ہے کہ گناہ کسی سے ہو، خطا کسی سے سرزد ہو، اور غلطی کی جو جزا ہے وہ اولادوں میں تقسیم کی جائے اور اس کی بھینٹ کسی اور کو چڑھایا جائے. تو یہ
عقل کے بھی خلاف ہے یہ عقیدہ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ. یہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک 2 آیات قبل فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ایک یہاں فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. یہ پہلا معافی سے پہلے فرمایا اور دوسرا معافی ملنے کے بعد فرمایا. تو یہاں پر توبہ ابھی نہیں قبول ہوئی تھی اور یہاں توبہ قبول ہو گئی. تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا جو حکم ہے وہ حاکمانہ ہے اور دوسرا حکم حکیمانہ ہے. یعنی تمہیں پہلے تو کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، چلے جاؤ یہاں سے، اب تمہارے درمیان دشمنیاں ہوگی اور زمین میں ہی تمہیں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے. پھر توبہ قبول ہوئی، فرمایا اہبطوا منہا جميعا، تمہیں اب وہیں پر ہی رہنا ہے. حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ روح زمین پر ہی اب تم کو زندگی گزارنی ہے، اور کچھ عرصہ بعد تم دوبارہ اپنے اس مقام تک آ سکتے ہو اگر اللہ کی فرمانبرداری کرو گے. تو پہلا حکم حاکمانہ ہوا اور دوسرا حکم حکیمانہ ہوا. تو یہ سارا واقعہ بعض دفعہ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اس طرح سے کیوں ہوا کہ پہلے جنت میں لے جایا گیا، پھر ایک درخت سے روکا گیا، اور پھر پھل کھانے کے نتیجے میں دنیا پہ بھیجا گیا اور کہا گیا کہ تم دوبارہ کوشش کر کے یہاں پر پہنچو. تو حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جنت کے جو مناظر اور وہاں کی نعمتوں اور وہاں کے صورت کے جو احساسات تھے وہ انسان کو یاد دلانے کے لیے اس کو پہلے دکھائے گئے، اور پھر حکمت کے تحت دنیا میں بھیج کر اس کے دل میں اس کی ایک یاد کو قائم رکھا گیا کہ وہ والی نعمتیں جو تمہیں وہاں پر میسر تھیں، اور آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی بتائیں اور آگے بھی سب کو معلوم ہوتی رہیں انبیاء کے ذریعے سے کہ کیا کیا نعمتیں ہیں. تو انسان کے دل میں جستجو پیدا کرنے کے لیے کہ ان نعمتوں کے حصول کی جستجو اور کوشش یہ کرتا رہے، اسے وہاں سے دنیا میں بھیجا اور پھر اسے کہا گیا کہ دوبارہ سے وہاں جانے کی کوشش کرے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فمن تبع ہدایہ، جو ہدایت کی تابع داری کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی جلالت علمی اور ان کے مرتبے اور تعظیمی مقام کا مظاہرہ فرمایا، اور شیطان کی عداوت اور اس کی دشمنی کا ذکر فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے اور یہاں سے دوبارہ جنت کی جستجو کرنے اور وہاں نعمت حاصل کرنے کی ترغیب کا تذکرہ فرمایا. اگلی آیات میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، روح سخن بنی اسرائیل کی طرف پھیرا جاتا ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کا ایک نام یعقوب بھی ہے، اور ان کی جو اولادیں آگے آئی ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہود بھی بنی اسرائیل ہیں اور عیسائیوں کے بھی بہت سارے طبقات بنی اسرائیل میں سے ہیں. تو روح سخن یہود و نصارہ کی طرف ہے، اور یہ لوگ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے. ان کے بارے میں جو مکہ کے آس پاس کے باقی لوگ تھے جو ان پڑھ تھے، مشرکین تھے، وہ ان کی فضیلت کے قائل تھے اور ان کو درجہ دیا کرتے تھے اور پڑھا لکھا سمجھتے تھے. بہت سارے اپنے معاملات میں وہ ان سے رجوع کیا کرتے تھے، ان کو فالو بھی کیا کرتے تھے. تو اگر یہ حضرات ایمان کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنی کتابوں پر صحیح معنوں پہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے ایمان لانے سے اور لوگوں کو بھی ایمان کی طرف رغبت نصیب ہوگی اور وہ بھی حق کو قبول کرنے کی طرف آئیں گے. مگر ہوا یہ کہ ان حضرات نے بہت کم ایمان قبول کیا، بلکہ جو مشرکین تھے ان کی بہت بڑی تعداد ایمان کی طرف آ گئی، بہت کم رہ گئے جو اپنے کفر پر قائم رہے. مگر جو پڑھے لکھے تھے، یہود و نصارہ تھے، خاص طور پر جو یہود تھے، ان کی طرف سے ایمان
اور اسلام کی طرف کوئی ایسے مثبت نتائج ان کی طرف سے سامنے نہیں آئے، بلکہ اسلام کی مخالفت پر وہ زیادہ کمر بستہ رہے، تو ان حضرات کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، اور ان کے دلوں میں احساس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، اس کے احسانات کو یاد رکھو، اور اس کے یاد رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں تمہارے درمیان، ان پر ایمان لے آؤ اور اللہ سے کیے گئے عہد کو تم پورا کرو، اللہ تمہارے عہد کو پورا کریں گے۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، میرے انعامات کو یاد کرو۔ ان انعامات کا تذکرہ اگلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، جو میں نے انعامات تم پر فرمائے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ جو بھی میری جانب سے نبی آئے گا، رسول آئے گا، تم اس نبی اور رسول کی تصدیق کرو گے اور اس کے حکموں کی فرما برداری کرو گے، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد یہ ہے کہ وہ مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا، تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ ان لوگوں کو زیادہ تر یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں جو اللہ کے نبی آ رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو ہمارے جو لوگوں کے ساتھ ہمارے مریدین اور ہمارے حلقہ ارادت کے لوگ، ان سے جو ہمیں ڈونیشن یا چندے ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، وہ لوگ ہمارے حلقے میں نہیں رہیں گے اور ارادت کا تعلق چھوٹ جائے گا۔ تو اس قسم کے خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ جب اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور انسان حق قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ۔ قرآن تورات کے درست اور غیر محرف مضامین کی تصدیق کر رہا ہے۔ تورات انجیل میں بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر رکھی تھی، جیسے کفارے کا عقیدہ عیسائیوں نے اپنی طرف سے شامل کر رکھا تھا، اور اسی طرح تورات کی بھی بہت ساری باتیں تھیں جو انہوں نے شامل کر رکھی تھی، جن کا تذکرہ تاریخی اور سیرت کی روایات میں موجود ہے۔ تو فرمایا جو تمہارے پاس کتابیں ہیں ان کے درست مضامین جو ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کتابوں میں توحید بھی تھی، رسالت بھی تھی، اللہ کے احکامات بھی تھے، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، اس میں بھی وہی بنیادی عقائد ہیں۔ تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے، اگر تم قرآن کو نہیں مانو گے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن ان کی صحیح باتوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو تم قرآن کی ان تمام باتوں کا انکار کر کے اپنی کتابوں کی ان باتوں سے بھی انحراف کر رہے ہو جن کی قرآن تصدیق کر رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے منکر مت بنو۔ تم پڑھے لکھے ہو، تم اگر اس طرف آ جاؤ گے تو تم پہلے ایمان والے بن کر دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لے آؤ گے، اور ان کا بھی ثواب تمہیں ملے گا جو تمہاری وجہ سے ایمان کی طرف آئیں گے۔ مگر تم پہلے اس کے منکر بن رہے ہو کہ دوسرے لوگ ایمان کی طرف آ رہے ہیں، مشرک ایمان قبول کر رہے ہیں اور تم اس سے برگشتہ ہو رہے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے حقیر قیمت مت حاصل کرو۔ یہ وہی ہے کہ اگر ایمان لائیں گے، ان کے یہ خیالات تھے اگر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے ڈونیشن بند ہو جائیں گے، چندے ختم ہو جائیں گے اور لوگ ہمارے عقیدت و ارادت میں نہیں رہیں گے۔ ان آیات میں غور و فکر کریں اور موجودہ حالات پر اگر ان آیات کو منطبق کریں تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، صرف مذہبی طبقات میں نہیں بلکہ ہر طبقے میں آپ کو لوگ ملیں گے، کچھ سیاسی جماعتوں میں بھی، کچھ مذہبی حلقوں میں بھی، اور کچھ دیگر طبقات میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنا مطمع نظر پیسے کو بنا لیا ہے، اور وہ اللہ کے احکام اور آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پیسے کو ہی وہ سب سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ حکم ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو، گڑمڑ مت کرو، حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے۔ تو حق کو چھپانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حق بتایا ہی نہ جائے، کسی کو چھپا لیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے اس کی تشریح کی جائے کہ وہ باطل کے ساتھ مکس اپ ہو جائے اور پتہ نہ چلے دوسرے کو۔
جیسے یہودیوں نے یہ دونوں طریقے اپنا رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ کی جو صفات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا ہوگا، بال ایسے ہوں گے، قد ایسا ہوگا، آپ کی یہ نشانیاں اور علامات ہوں گی، اس میں اپنی جانب سے کچھ اور چیزیں انہوں نے مکس کر دی تھیں کہ کچھ باتیں منطبق ہو جائیں اگر تو دوسری چیزیں منطبق ہوتی نظر نہ آئیں. یا حق کو چھپاتے تھے، اگر کسی کے سامنے آ جاتا تھا تو پھر اس کو اس طرح سے مکس اپ کر دیتے تھے. فرمایا ایسا مت کرو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز قائم کرنے سے تمہارے دلوں سے مرتبے اور جاہ کی محبت ختم ہو جائے گی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمہارے دلوں سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی، اور اللہ کے آگے جھکنے سے تم خدا کی فرما برداری کے رستے کی طرف چلنا شروع کر دو گے، اگر ان تین کاموں کو تم اہتمام کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ انجام دینے لگو گے. لہٰذا یہ تمہارے حق کی طرف آنے کا سبب اور ذریعہ ہوگا. تو یہ ان کا علاج تجویز کیا گیا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہودیوں کی جو عبادت تھی اس میں رکوع نہیں تھا. صاحب ایمان لوگوں کو جو عبادت کا طریقہ بتایا گیا اس میں رکوع بھی ہے، اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا. تو فرمایا مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم اس عبادت کے دائرے میں آ جاؤ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں تعلیم دی ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو حالانکہ تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر کوئی عقل و شعور نہیں ہے کہ ایسا کرنا کتنا برا ہے. دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرنا لیکن خود نیکی کے رستے سے برگشتہ رہنا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر علاج تجویز کیا گیا، صبر اور نماز کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو. اگر تمہارے اندر یہ خصلت نہیں پیدا ہو رہی کہ خود نیکی کی طرف نہیں آ رہے تو صبر کا دامن تھامو. اور صبر کیسے پیدا ہوگا؟ نماز کے اندر استقامت، پختگی اور مداومت اختیار کرنے سے. نماز پڑھو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز ہے تو بھاری مگر جن کے دلوں میں خشوع و خضوع، اللہ کے آگے جھکنے کا احساس ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے بلکہ انہیں لطف کا احساس ہوتا ہے اور لذت ملتی ہے نماز میں اللہ کے آگے جھکنے سے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ عاجزی اور خشوع کرنے والے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. یعنی جب تم یہ سوچ لو گے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اللہ سے ملاقات کا عقیدہ تمہارے لیے نماز کو آسان بنا دے گا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان عقائد اور نظریات کو پختہ اور دل کے اندر رکھنے اور پیوست رکھنے سے، نگاہوں کے سامنے ہر لمحہ رکھنے سے، اللہ کی ملاقات اور اللہ کی طرف جانے کے احساسات دلوں میں رکھنے سے تمہارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں تم صبر اور استقامت کی طرف آ سکتے ہو اور تمہارے اندر یہ جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ تم خود بھی وہ عمل کرنے لگو جو دوسروں کو تم نیکی کے حکم کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا ایک پاؤ مکمل ہوا اور اختصار کے ساتھ اس کی تفسیر بھی مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ جو اگلے رکوعات ہیں مکمل قرآن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.